وبركاته. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل، رقم السورہ 17 ورقم الآیہ 36 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ آج برخوردار حافظ صاحب نے جو نماز میں تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں، اسی میں سے کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انگریزی سال جو ہے وہ رات مکمل ہوا، ویسے اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ چلو عبرت کے طور پر کہ زندگی کے لمحات اور دن گزر رہے ہیں، تو ہم نے ایک سال میں، پچھلے سال میں کیا کیا؟ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ نے ان کا حساب بھی لینا ہے۔ جتنی نعمت بڑی ہے اتنا حساب بڑا ہوگا۔ یہاں اللہ نے 3 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں تو بطور خاص پوچھا جائے کہ ان کانوں سے کیا سنتا رہا؟ اللہ رسول کی باتیں سنیں یا گانے سنیں یا غلط چیزیں سنیں، ان کا حساب دینا ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے ہوتے، گانے کی آواز آتی تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دیں، اور جب اندازہ ہوتا کہ آواز ختم ہوگی پھر باہر نکالتے، اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہمارے جیب کے اندر سب کچھ ہے۔ یہ جو تنہائی کا معاملات ہے ان کا بڑا کڑا حساب ہوگا۔ تنہائی میں موبائل جیب میں ہے، جو چاہے وہ سن لے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کے امتحان ہے۔ جس کی تنہائی پاک ہے انشاءاللہ وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، آنکھ جو ہے نا یہ برائی کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اتنا حیا تھا
حدیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں ہوتا تھا جتنا حیا اللہ نے نبی پاک کی آنکھوں میں پیدا کیا. اور ایک ہمارا نوجوان ہے کہ وہ آنکھیں ٹکتی ہی نہیں ہے، نیچے ہی نہیں آتی، اور پھر وہ کالے رنگ کے شیشے لگا کر نکل جاتے ہیں اسی مہم کے لیے، جیسے کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے نا، اور تنخواہ ملتی ہے اسے کس چوک میں کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے لوگوں کی ماں بہنوں کو تنگ کرنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا وہ قرض ہے جس کی ادائیگی تمہیں اپنے گھر سے کرنی ہو، اپنے گھر سے. اگر تم اپنی ماں بہن بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں سے لوگوں کی ماں بہنوں کو محفوظ رکھو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. آج کل تو جس کا دل چاہتا ہے وہ بغیر کسی شریع عذر کے بھی وہ رستہ پورے کا پورا بند کر لیتا. یہ منع ہے. ہاں اگر نہ چارہ چلتا ہو، کوئی اور رستہ نہ ہو، تو مجبوری بن گئی تو الگ بات ہے، مگر نہ رستے کو روکنا بلکہ رستے پہ بیٹھنا ہی منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے میں نہ بیٹھا کرو. تو صحابہ کہتے ہیں جی ہمیں مجبوری ہے، ہمارا گزر بسر اس کے بغیر نہیں ہوتا، کاروبار کرتے ہو. تو آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو. اور رستے کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، سب سے پہلا رستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. یہ رستے میں جتنی ریڑیوں والے، جتنی دکانوں والے، جتنے کاروبار والے ہیں، کئی نیک بھی بڑے ہوتے ہیں، مگر نہ کوئی عورت آ گئی ہے نا سودا لینے کے لیے، کچھ چیز لینے کے لیے، آج 1 کلو 2 کلو کر دو، تو ہاتھ چیز پر ہے اور نگاہ اس عورت پر ہے. اور جی بی کی لینا اتوا میں ہوتا والی بھائی نظر نیچی رکھو. نظر نیچی رکھو گے تو تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی. یہ رستے کا حق ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے مومنوں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا میرے نبی مومن مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. صرف مردوں کو ہی نہیں، فقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ بغیر ضرورت کے مردوں کو نہ دیکھتی ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہماری عورتیں سمجھیں جس کو جی جتنا جی چاہے دل بھر کے دیکھ لو. یہ تو منع تو مردوں کے لیے نا، عورتوں کے لیے تو نہیں. نہ عورت کو بھی غیر محرم مرد کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا منع ہے بغیر ضرورت کے. اب نبی پاک کے گھرانے سے اونچا گھرانا کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک نبینہ صحابی آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات، اپنی ازواج مطہرات نو، امہات المؤمنین ایک یا دو اس وقت موجود سن. آپ نے فرمایا کہ ان کو پردہ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ چلا گیا نا، تو کہنے لگے وہ تو نبینہ سی. تو آپ نے کی فرمایا وہ تو نبینہ سی، تسی تو نبینہ نہیں. کہ حدیث میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر عذر کے عورت کو بھی مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں تعلیم کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے تھوڑا سا جواز ملتا ہے. ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اور آپ کے صحابہ مسجد نبوی کے سیر میں وہ جہاد کی تیاری کے لیے وہ ڈنڈا سوٹا جو ہوتا ہے نا پتھا، وہ کھیل رہے تھے. تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آ گئی، تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ رخسار نبی کائنات کے ساتھ ایسے رکھ دیا اور آپ کے سہارے کھڑی رہی.
جب تک میں دیکھتی رہی آپ وہیں کھڑے رہے، تو جب وہ پیچھے ہٹی تو آپ بھی پیچھے ہٹے۔ تو یہ ایک جہادی ضرورت ہے یا تربیت کے لیے یا تعلیم کے لیے؟ اس کے علاوہ تو عورتوں کو بھی حکم ہے نکاحوں کو نیچا رکھو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے چ نہ بیٹھیا کرو تو سیاپار کر دینے آقا جی مجبوریاں ہوندیاں نے کسی وقت بیٹھنا بھی پیندا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اگر رستے تے بیٹھنا ہے تو پھر رستے دا حق ادا کرو۔ آقا جی رستے دا حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نکاحوں کو نیچا کرنا، اور دوسرے نمبر پہ تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا، یہ بھی رستے کا حق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ یہ سلام مسلمانوں کا کلچر ہے، اس کا جواب اگر کوئی سلام کہہ دے تو جواب دینا فرض ہو جاتا۔ السلام علیکم، لفظ بھی صحیح بول رہے ہیں، السلام علیکم نہیں کہنا۔ وہ سام کا من ہوتا موت، السلام علیکم تینوں موت پوے نا، السلام علیکم، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہنے والے نو اللہ 30 نیکیاں عطا کر دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رستے چ بیٹھنے تے گزرن والا بندہ سلام کرے تے انہوں جواب دینا، یہ بھی رستے کا حق ہے، جواب دینا۔ اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو کئی سلام کہہ دینا، میرے بولے دیکھو سارے ایک بات لکھنا لی کہتے السلام علیکم، وہ کو بولتا نہیں، پنجابی جو مانا کی تمہیں پتا ہے، یہ بڑی بڑی گال ہے، یہ سلام کا جواب ہے۔ وہ کہتے السلام علیکم، نہ جواب دو اس کا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ یہ سلام و محبت کی پوری ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں کے اندر سلام عام کر دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت کر دے گا، اللہ تمہارے ماحول کو پکیدہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے رستے کا حق ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اچھا جتنے دکاندار ہیں، ریڑی والے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اچھی زبان سے تبلیغ کر سکتے ہیں، آنے والے گاہکوں کو بسم اللہ بھائی کیا حال ہے، کیا نام ہے، کتنے رہندے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہیں یار پڑھا کر یار، اب ہم مسلمان ہیں، اس طریقے سے تبلیغ کرنا۔ آپ نے کہ تبلیغ کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ میری عادت ہے کہ میں جب کسی ریڑھی والے کے پاس جاتا ہوں، اپنی میری عادت، نوجوان بچے ہوتے کبھی کبھی میں ان کی توجہ رسول کو پڑھ کے میں کہتا ہوں مسم کا یا ولد، شادی کیا کریں، میں واٹ از یور نیم، نہیں سمجھے، میں تیرا نام کی، میرا نام ہے عبداللہ، عبداللہ میرا نام، نماز پڑھ لے، کہتا نہیں، میں اپنا نام بدل دے، اپنا نام بدل دے، کیوں سر جی، عبداللہ تو میں نے اللہ کا بندہ، جی تو نماز نہیں پڑھنی تو پھر تیرا نام تو پیدا کی، جی سر جی پڑھا گیا، چلو کچھ عزم کیا، آج بھی تو کل شروع کر دیں، اچھے ماحول میں تبلیغ کرنا، چیزیں تو آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رستے دے حق وچوں پہلا حق نگاہ مانو نیچے کرنا ہے، دوسرا حق رستے نو تکلیف دے چیز تو صاف کرنا ہے، تیسرا حق نیکی دا حکم کرنا ہے، تے چوتھا حق برائی تو منع کرنا ہے، کہ رستے کا حق ہے۔ اور یہ آنکھیں بڑی بڑی نعمت ہے۔ آگے دل، اے دل ہے نا، وہ کئی بندے نے ہونا نہیں لگی ہوگی نا، ستے ہوئی تے جاگے ہوئی، وہ دل چ لوگ تے ورتے لگی ہوگی۔ حضرت جزانی صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ساڈا تو دل ایڈا کوئی،
تو لوگوں نے دل نے پتھر چڑے جو آوے سو سمائے کہتے ساڑا دل بس ایڈا کو اللہ رسول کی محبت یہاں دی بس اور کسی کی محبت آدھی اس دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کرے اور اس دل کو حسد بغض عداوت کینہ اس سے صاف کر دے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دل کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نہ کرے دل کا دورہ پڑ جائے وال بند ہو جائے تو کتنی مصیبت بن جائے. اللہ ہمارے دلوں کو صحیح کر دے یعنی کہ ہر لحاظ سے صحیح کر دے جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے. اور آنکھیں بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا ایسا بندہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ کہنے کے جا میں تم اپنی رحمت میں معاف کیتے ہیں. تو بندہ سوچے گا بھی میں تو ساری زندگی عمل کرتا رہا تو کہے گا یا اللہ میرے عمل کتنے گئے. اللہ رب العزت کہنے کے چلو آؤ پھر حساب کر لیے. اے بھی اللہ کو دعا کریا کر اللہ سمنے اسی کمزور بندے قیامت میں بغیر حساب کو جنت عطا کر دے. اللہ کہنے کے آؤ حساب کر لیے. اے توجہ کرنا ذرا دھیان نہ کر سننا بڑی سن والی حدیث پاک میں چاند ہے. اللہ رب العزت دے حکم نال ترازو قائم ہو جائے گا. اللہ فرمان گے دی دائیں آنکھ ترازو دے ایک پرڑے چ رکھ دیتی جائے. اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں. تیرا اکھ بنا سکتا ہے وہ کٹ کے رکھ بھی سکتا ہے. ایک ترازو دے پرڑے چ رکھی جائے اور دوسرے پرڑے دے اندر اس بندے دیا نیکیاں نمازاں روزے حج زکات نیکیاں صدقات سارے رکھ دیتے جان. اے میں عملہ تے مان نہ کریا کر فخر نہ کریا کر تکبر نہ کریا کر. جنہ کچھ اللہ نے میں نے تینوں عطا کیتا ہے اسی کتنے حق ادا کر سکتے. ایک اکھ دا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. قیامت دا دن انج کر کے ترازو اٹھایا جاندے ساری زندگی دیاں نیکیاں. حدیث پاک میں چاہتا ہے او بندہ ہے جنہیں آنکھ جھپکنے کے دے برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی. اتنی عظیم نیکیاں وزن دے اندر کم پہ گئیاں اللہ دی دیتی ہوئی ایک اکھ دا وزن زیادہ ہو گیا. اللہ کہنے کے ہوندا سوئے تو تے اکھ دا حق بھی ادا نہیں کیتا تو کہے یا اللہ معاف کر دے تیری رحمت والی بیڑا پار ہوئے. یہ دا مطلب ہے محنت کر کے بھی تے اللہ دی رحمت ہے. اسی اگر فجر دی نماز پڑھی ہے نا تو سارے کہو الحمدللہ پھر کہو الحمدللہ. یار اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو اسی مسجد آ سکتے تھا. کنے لوگ نے جنہیں بستر سے ستے ہوئے نے اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کریا کر کہ اللہ نے سجدہ دی توفیق دیتی مسجد سے آن کے نماز پڑھ دی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر. ہاتھ نک کانم بنائے رب نے دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے زبان تائیں بولنے دا ول دسیا دماغ تائیں سوچنے دا حل دسیا. دوستو قیامت دا دیہاڑا جدو آمنا میرے سونے اللہ نے فرماونا مینو راضی کرن لئی بھی میرے بندے نیکی کیڑی کیتی ذرا مینو بھی دکھا. یہ نعمتیں اللہ کی ہیں. دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو آنکھ اور کان اور دل بطور خاص ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. بیماروں کے لیے پریشان لوگوں کے لیے دعا کر لیں. یہ 2-3 دن پہلے ہماری جماعت کے عظیم کارکن حافظ عبداللہ حفیظ ان کے والد قاری حفیظ اللہ صاحب پرانے لوگ جانتے ہیں جانتے ہو فریدیہ مسجد میں وہ پڑھاتے رہے. جوڑے کے تھے جوڑے وہ فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہوں نے خاندان اور اللہ صبر جمیل عطا کرے. بلکہ کچھ دن پہلے وہ تھوڑے کو جڑے کڑی صاحب بندے سن میرے پروفیسر سعید صاحب سے پہلو ہی میں ایک دن تھوڑے کو گیا تو تعارف کروایا یہ تھوڑے سابقہ پرنسپل تھے بہنوئی نے وہ بھی فوت ہو گئے. پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت بھی فرمائے. اور جتنے فوت شدگان نے اللہ سب کو معاف کرے
اور جڑے بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا کرے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما. اللہ جی جتنے بھی بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ ساڈے جسماں دا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، پیدا بھی کرنے والا تو ہے. اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھنا اللہ مکمل صحت اور تندرستی عطا کیتے رکھنا. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ سب کو معاف فرما دے. ساڈے بھائی حافظ عبداللہ انہوں نے والد محترم قاری حفیظ اللہ انہوں نے معاف فرما دے. اور بھی جتنے فوت ہو گئے سب کو معاف فرما دے. علماء تیرے بول چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما دے. اے میرے اللہ سانو سب کو موت کی تیاری دی توفیق عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما. ساڈے جو جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اے میرے اللہ سب دے والدین اپنی رحمت معاف کر دے، جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جنہ دے والدین زندہ نے اے میرے اللہ انہاں بچے اور اس نعمت دی قدر کر دی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب کر دے. اے میرے اللہ فجر دا وقت قبولیت دا وقت یا اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچنے دی توفیق دے دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا. جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.